آج کے ویڈیو میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو قضیہ حکومت کی طرف سے بظاہر کھڑا کیا گیا ہے اس کی کچھ مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جنرل فیض حمید صاحب کے فیصلے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا اور یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بار پھر وزیر اعظم کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے تذکرے سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت کی، جو گزشتہ روز اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ یقیناً پاکستان کے محسن تھے، محسن ہیں اور محسن رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اور پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ تو کل یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے کر لیا یا اس سے کروایا گیا کہ وہ ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کر لیں، لیکن افسوس کہ نہ تو ان کے جنازے کے انتظامات ان کے شائع نشان تھے اور نہ اس میں خود وزیر اعظم صاحب شریک ہوئے۔ یقیناً اگر ایک آدھ دن کی مہلت ہوتی تو یہ بات یقینی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جنازے میں شرکت کے لیے پورا پاکستان امڑ آتا۔ ایک تو جلدی میں فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر بھرپور طریقے سے باران رحمت بھی برسی اور جو لوگوں کی شرکت کے راستے میں رکاوٹ بنی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیصل مسجد تک پہنچے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے کس حد تک لوگوں کو عقیدت تھی۔ اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ بڑے مناصب، وزیر اعظم ہونا، وزیر ہونا، مشیر ہونا، یہ کبھی بھی آپ کو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنے نہیں دیتی۔ خدمت ہے اس ملک کی، بے شک آپ وزیر ہوں نہ ہوں، آپ مشیر ہوں نہ ہوں، آپ جج ہوں نہ ہوں، آپ جرنیل ہوں نہ ہوں، آپ جرنلسٹ ہوں نہ ہوں، مناصب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن اگر آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی کل ان کی رحلت، ان کے ساتھ لوگوں کے پیار و محبت اور ان کے ساتھ عقیدت، یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اصل چیز وہ منصب، حکومت اور عہدے نہیں، بلکہ وہ قوم کی خدمت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے خود جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اور یہ حیران کن امر ہے کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو تب سے انہوں نے بڑے اہم لوگوں کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی۔ قریبی لوگوں نے، مثلا جس طرح نعیم الحق صاحب مرحوم تھے، ان کے جنازے میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اور ہمیں کچھ اس کے پس منظر کا علم ہے کہ شاید کچھ توہمات کی بنیاد پہ وہ ایسا کرنے سے گریز کر رہے ہیں، حالانکہ جنازے میں شرکت کسی مسلمان کی وہ اگر فرض عین نہیں تو فرض کفایہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن پھر جب اس طرح کی قومی شخصیات ہو جاتی ہیں جن کو آپ سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کرتے ہیں تو اس میں ہیڈ آف گورنمنٹ کا یا ہیڈ آف اسٹیٹ کا یا دوسری شخصیات کی شرکت یا عدم شرکت، اس کا دنیا کو ایک پیغام بھی جاتا ہے۔ اب کل صبح سے میں نے خود ٹویٹ کر دی کہ وزیر اعظم صاحب کو جنازے میں شرکت کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کسی وزیر مشیر کو وجہ بتانی چاہیے۔ اب جب میڈیا کی طرف سے کچھ دباؤ آیا تو عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کے ذریعے یہ ہدایت تو جاری کر دی کہ جی انہوں نے تمام وزراء کو جنازے میں شرکت کی ہدایت کر دی، لیکن اپنی شرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حالانکہ ٹوٹل فیصل مسجد اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان 4 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن عمران خان صاحب اس جنازے میں نہیں آئے۔ لیکن دوسری طرف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم صاحب نے شرکت کی ان کے جنازے میں۔ اسی طرح آرمی چیف کی نمائندگی کے طور پر کئی فوجی حکام نے بھی اس میں شرکت کی، ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن بھی کیا گیا اور ان کی میت کو سلامی بھی دلوا دی گئی شدید بارش کے باوجود۔ لیکن ایک طرف تو وزراء بھی نہ ہونے کے برابر تھے، چند ہی وزراء ہمیں وہاں اس جنازے میں نظر آئے۔ دوسری طرف
آپ دیکھیں تو جو وزراء اعلیٰ ہے پی ٹی آئی کے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ وہ بھی وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ البتہ مراد علی شاہ صاحب اس حوالے سے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کل کراچی سے تشریف لا کے جنازے میں شرکت کی، بلکہ یہ پتہ چلا کہ دوران عدالت بھی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق بھی تھا اور وہ کئی حوالوں سے ان کے ذاتی محسن بھی تھے۔ اس دوران جب وہ علیل رہے تو کئی لوگوں نے ان کی عیادت کی، اور ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے نہ ان کو فون کیا ہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو کل میں نے اس لیے بھی یہ ٹویٹ کی کہ زندگی کے آخری حصے میں ان کو عمران خان صاحب سے جو شکوہ رہا اور جو شکایت رہی، تو آج وہ اس کو بھی دور کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے بعد کہ ان کے جنازے میں شرکت کر لیں، لیکن عمران خان صاحب اس کے باوجود بھی جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر جو وضاحت دے دی گئی وہ بھی بڑی بونڈی تھی۔ ایک وزیر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی سیکیورٹی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کی وجہ تھی تو پھر عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو وہاں جانے کی ہدایت کیوں کی؟ اگر سیکیورٹی کا خطرہ تھا تو پھر تو ان کے لیے بھی تھا، پھر تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے بھی تھا، پھر تو باقی فوجی حکام کے لیے بھی تھا۔ تو آپ اپنے وزراء کو ادھر بھجوا کے تو رسک میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن خود آپ نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، وہ بے شک ڈاکٹر قدیر صاحب جیسی شخصیت کیوں نہ ہوں۔ مجھے تو توہم پرستی کے سوا اس کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی، لیکن اگر کوئی ریزن ہے تو وہ بہرحال حکومتی ترجمانوں کو ہمارے سامنے رکھ دینی چاہیے۔ اب کل عمران خان صاحب نے ڈاکٹر قدیر صاحب کے جنازے میں شرکت سے تو گریز کیا، لیکن وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں وزراء کو اور اسی طرح چند لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی اور اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ لیکن اس خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا ذکر کیا، اور ماضی میں بھی وہ یہ کر چکے تھے کہ جی دیکھیں حضرت خالد بن ولید ایسے جرنیل تھے اور انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، لیکن اس وقت کے امیر المومنین نے ان کو ان کے منصب سے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں۔ تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی حکومت سے متعلق کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور ان کی مثالی حکومت کے اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مثلاً یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جن کے سامنے ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کے یہ سوال کیا کہ میرے ایک چادر کے مقابلے میں آپ کی 2 چادریں کیوں ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح احتساب کے لیے پیش کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو عمران خان صاحب اس کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ یہاں پہ تو آپ نہ تو شخانے کی حساب دے رہے ہیں، نہ پارٹی فنڈنگ کی حساب دے رہے ہیں۔ آپ چیئرمین نیب، جو کہ تاریخ کا متنازع ترین چیئرمین نیب ہے، آپ ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف کیا حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی سیرت میں نعوذ باللہ اس طرح کی چیز آپ کو ملتی ہے کہ اپنے مخالفین کا آپ احتساب کریں اور اپنے آپ کو احتساب سے مبرہ قرار دے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو، وہ ان سب خلفائے راشدین کی حکومت کا خاصہ سب سے پہلا یہ تھا کہ اس میں حکمران وقت سے احتساب کا آغاز ہوتا تھا اور اس سے جا کے پھر نیچے لوگوں تک جاتا تھا۔ تو یہاں تو آپ نے اپنے آپ کو احتساب سے مبرہ کر لیا ہے،
تو کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا اور ان کی امارت کے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کے لیے اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو کل جب آپ ادھر خطاب کر رہے تھے تو آپ نے رات کو پتہ کیا کہ اسی اسلام آباد کی سڑکوں پہ کتنے لوگ رات کو بھوکے سوئے ہیں۔ اگر آپ خالد بن ولید کی مثال دے کے کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ حقیقت بھی مد نظر رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی سلیکشن کس نے کی ہے۔ آپ جن لوگوں کو اس وقت دھمکی دینا چاہتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی سلیکشن بھی تو ان لوگوں کی حمایت اور سرپرستی کی مرہون منت ہے۔ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں عمران خان صاحب جس طرح کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ اسٹیٹس مین شپ ان کو نہیں آتی ہوگی، لیکن پالیٹکس کے وہ بہت بڑے ماہر ہیں، اور ماضی میں انہوں نے کئی مواقع پہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جہاں پہ ان کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدموں میں پڑے ہیں، اور جہاں پہ ان کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی دھمکیوں سے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اور ماضی میں چونکہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے متعلق ایشوز تھے، مثلا جب مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو اس وقت عمران خان صاحب نے حضرت خالد بن ولید کی مثالیں دے کے دھمکیاں دی تھی، اور پھر اسامہ بن لادن کو شہید کہہ کے اس طرح کے بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس وقت ان کی بات سنی گئی اور ان کو رستہ دے دیا گیا، کیونکہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے متعلق ایشوز تھی۔ تو ماضی میں جب عمران خان صاحب نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس صورت میں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو رستہ دیا جاتا رہا، اور جتنی مہربانی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی اتنی ماضی میں وہ ہم نے کسی سویلین حکمران کے ساتھ نہیں دیکھی ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب ایک بار پھر وہ حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کل اپنی تقریر میں خصوصیت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں معزولی کا تذکرہ کیا۔ شاید وہ اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح پچھلے ویڈیو بلاگ میں نے بتایا تھا کہ اب کے بعد جو معاملہ ہے وہ فوج کے ڈسپلن اور اس کے اندرونی نظام سے متعلق ہے، جس پہ ہماری فوج اور اس کی قیادت کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ دوسرا معاملہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ وہ کئی اہم جنرلز کا ہے، اور اگر آپ ایک جگہ پہ بھی اس سرکل کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پورا سرکل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تیسرا یہ بالکل واضح ہے کہ اس معاملے میں پورا انسٹیٹیوشن وہ یک زبان ہے۔ اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کا مسئلہ ہوتا یا اس طرح کی پولیٹیکل تعیناتیوں کا مسئلہ ہوتا تو اس پہ ان کو رستہ دیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی عمران خان صاحب جو اصرار کر رہے ہیں اگر وہ اس پڈے کو برقرار رکھتے ہیں تو ان کا کیمپ تو یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہ دونوں طرف سے اناؤں کا مسئلہ ہے، لیکن ایک طرف سے عمران خان صاحب کی انا کا مسئلہ ہوگا یا کچھ توہمات کا مسئلہ ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ پورے انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے اور پورے انسٹیٹیوشن کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اس لیے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کے وقار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی جاتی اور اس پہ کوئی پسپائی اختیار نہیں کی جا سکتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ کام کر کے عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ جنرل فیض حمید صاحب کو جو DGISI تھے ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ فیصلہ خود فیض حمید صاحب کی بھلائی میں کیا گیا تھا کہ وہ بھی ایلیجیبل ہو جائے، سال بعد
وہاں آنے کے لیے۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ بات عمران خان صاحب سے ڈسکس نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کی سوچ بدلی ہے، وہ بالکل آخری وقت میں، اور وہ بھی کچھ ان کی جو روحانی دنیا سمجھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے ان کو کچھ چیزیں ملی تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ تنازعہ کھڑا کر دیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے نام یہ استعمال کیا کہ جی وہ سابق DGI کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ان کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی، کیونکہ یہ تو جو چند ایک لوگ آن بورڈ ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ بھئی اصل معاملہ وہ نہیں ہے۔ نہ فیض حمید صاحب یہاں پہ رہنے پہ اصرار کر رہے تھے، اور نہ اس معاملے میں ان کا کوئی بنیادی کردار تھا، لیکن عمران خان صاحب کے رویے سے اور حکومتی ترجمانوں کے رویے سے یہ تاثر وہاں پہ جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف میڈیا میں بھی زیادہ تر ان کی ذات انڈر ڈسکشن آتی ہے۔ چنانچہ میری اطلاع یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے یہ کنوے کر دیا ہے اب وزیر اعظم کے کیمپ کو بھی کہ وہ یہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ مقررہ تاریخ پہ اپنے کمانڈ کی ہدایات اور پلاننگ کے مطابق جا کر پشاور کا کورس سنبھالیں گے۔ تو جس چیز کے لیے عمران خان صاحب بظاہر اصرار کر رہے تھے، تو اب تو وہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ بن گیا، اور اگر اس کے بعد بھی انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اعتراض ان کو کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جتنا اس معاملے کو تھول دیا جائے گا تو اس میں ملک کا تو نقصان ہو رہا ہے۔ مثلا ہم بادر ناخواستہ اب اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ورنہ تو اگر یہ نہ ہوتا تو اس طرح کی باتوں کی ضرورت کیا تھی؟ ظاہری بات ہے کہ اس سے اس انسٹیٹیوشن کی حیثیت اور پوزیشن مجروح ہوتی ہے، لیکن جتنا وہ اس معاملے کو طویل کرتے رہیں گے اور طول دیتے رہیں گے تو اس صورت میں اس موضوع پہ بحث ہوتی رہے گی۔ تو ایک طرف یہ خود ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اس انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض اوقات بیچ میں کچھ سازشی لوگ مل کر یا پھر کچھ بیوقوف لوگ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایسی اطلاعات دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی خرابی کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثلا آج جو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کا بڑا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تو اس روز پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور ان کے عملے میں سے ایک نچلی سطح کے بندے نے آ کے یہ خبر ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے کنوے کر دی کہ جی PM ہاؤس میں تو موومنٹ ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے پھر جب اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ آپ پتہ کر لیں، تو ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جی ایسی تو کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک شخصیت اس وقت جن کے ملٹری سے تعلق رکھنے والے، وہ اس وقت PM ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ اب اس کو یا ان کے ساتھ 2-3 بندوں کو باوردی دیکھ کے ان کے سٹاف کے اس بندے نے جا کے اتنا بڑا، اگر اس وقت اس کو سیریس لیا جاتا اور MS بر وقت اس کی تصحیح نہ کرتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کچھ اور بھی بیانک نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس فضا کو برقرار رکھا جائے گا تو اس میں اس طرح کی افواہیں یا پھر کچھ اس طرح کے ارد گرد لوگوں کی حماقتیں، جس طرح کی یہ غلط اطلاع دے دی گئی تھی کہ جی یہاں پہ تو موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ بعض اوقات کسی بڑی سے بڑی خرابی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر کوئی بھی عقل مند ہو تو وہ یہی مشورہ دے گا وزیر اعظم کو کہ انہیں جلد از جلد اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے، اور جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے۔